اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعب ابی طالب سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اب مشرکین مکہ نے اگرچہ بائیکاٹ تو ختم کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ حسب معمول مسلمانوں پر ظلم اور ستم جاری رکھے ہوئے تھے، اور جہاں تک تعلق ہے حضرت ابو طالب کا تو وہ اپنی مکمل حمایت اور جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب ان کی عمر تقریباً 80 سال سے زائد ہو چکی تھی، اور پے در پے سنگین آلات اور حوادث نے خصوصاً شعب ابی طالب میں جو 3 سال انہوں نے انتہائی مشکل وقت میں کاٹے، انہوں نے حضرت ابو طالب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ سخت بیمار ہو گئے۔ اب مشرکین مکہ نے سوچا کہ اگر ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم ان کے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو دور جاہلیت کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس معاشرے میں شرف بہت پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کہے کوئی کچھ نہ، ہم پر کوئی بات نہ کرے۔ وہ ظلم بھی کرتے تھے اور اپنے تھے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو بڑے جناب بڑے اچھے ہیں۔ تو اس لیے ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کی زندگی ہی میں ان کے سامنے ہی کوئی معاہدہ طے ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں وہ کچھ ایسی رعایات دینے پر بھی تیار ہو گئے جس پر وہ ابھی تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ اب ان کا یہ آخری وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ سیرت ابن اسحاق اور دیگر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا، دیکھو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قریش کے تقریباً ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے۔ اس لیے اب چلتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر لیں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندیشہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی ہم نے زیادتی کر لی تو یہ عرب ہمیں ساری زندگی تانا ہی دیتے رہیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو کچھ نہیں کہا کیونکہ چچا زندہ تھا، جیسے ہی چچا فوت ہو گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں مزید بڑھا دیں، جیسا کہ بڑھا دی تھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے عام آدمی کی جرت نہیں تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہی کر سکے، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو وہ سردار تھا۔ بہرحال قریش مکہ کا یہ وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ساتھ گفتگو شنید کی، اور اس میں تقریباً 25 افراد تھے۔ اب انہوں نے حضرت ابو طالب سے جب اپنے سارا مدعا بیان کیا تو اس کے بعد حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے حضرت ابو طالب نے قریش مکہ کی ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو مخاطب ہو کر فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا، تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے کیسے مسترد کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا تو بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کریں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا لیں؟ اور واقعی آپ کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے،
کہ ہم ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرمائیں جن کا ترجمہ ہے صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی بلکہ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سیرت ابن حشام میں بھی ملتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں عام الحزن کی۔ عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال۔ حضرت ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال فرما گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمہ کے تقریباً 6 ماہ بعد رجب سن 1090 میں ہوئی، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی، وہ یقیناً قریش مکہ کے حملوں سے اسلامی دعوت کو بچانے کے لیے ایک قلعہ تھے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا دیگر روایات کے مطابق صرف 3 روز بعد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحلت فرما گئیں۔ آپ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 65 برس تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں سال میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتیں، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتیں، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد فرماتیں اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتیں اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی اور غمساری کرتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جن میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی و تھکان۔ بہرحال عام الحزن میں غم ہی غم ہے۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران ہی پیش آئے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب بڑھ گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے، اور اس کیفیت نے آپ کے غم و علم میں اور اضافہ کر دیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر نبی کے لیے علاقہ بھی مخصوص ہے اور وقت بھی مخصوص ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ علاقہ مخصوص ہے نہ وقت۔ آپ کو اب حکم دیا گیا کہ آپ طائف جائیں۔ آپ جب طائف گئے تو وہاں پر بھی آپ پر ظلم اور ستم ہوا۔ اسی طرح پے در پے آلام و مصائب کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ابتدائی مسلمانوں کا صبر اور اس کے اسباب و عوامل اور بیرون مکہ دعوت اسلام دعوت کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔